السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ہوں ظاہر خان ایاز گل یوٹیوب چینل تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں۔ آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اللہ کے اور اس کے دین کے متعلق انشاءاللہ کچھ چند باتیں کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا، ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا، اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون کیسے آئے گا، ہمارے بچوں میں سکون کیسے آئے گا، اس بات کو سوچتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے، آج کل کے جو لوگ ہیں، وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ پیسہ کمائیں گے، پیسے سے سکون آئے گا، پیسہ جتنا زیادہ ہوگا اس سے سکون آئے گا، کاروبار کریں گے، کاروبار سے سکون آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بات یہ نہیں ہے، کاروبار کے ساتھ سکون نہیں ہے، پیسے کے ساتھ سکون نہیں ہے۔ چلو یہ ایک بات ہے کہ وقتی مسئلہ پیسے کے ساتھ ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ جڑا بندہ اس بات کو سوچتا ہے کہ ہمیں سکون چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، وہ اپنے گھر میں نماز قائم کرے، وہ خود نمازی بن جائے، خدا کی قسم وہ خود نمازی بن جائے، اس کو انشاءاللہ سکون ملے گا، انشاءاللہ ملے گا سکون۔ خود نمازی ہوگا، خود اچھا بندہ بنے گا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا بندہ بنے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ خدا کی قسم یہ کوٹھیاں والے لوگ ہیں، یہ فیکٹریوں والے لوگ ہیں، یہ بینکوں والے لوگ ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر خدا کی قسم ان میں سکون نہیں ہے۔ ان میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ یہ پیسے نے ان کو پاگل کر دیا ہے، ان لوگوں کو پیسے نے پاگل کر دیا ہے۔ خدا کی قسم نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ عمرے کا پتہ۔ میرے بھائی دوستوں، بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے، اس بات کو سوچیں، اس بات کو سوچیں کہ گھر میں پیسہ ہے، گھر میں پیسہ ہے، گھر میں ماں باپ ہیں، گھر میں بیوی بچے ہیں، گھر میں گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، سکون کیسے ہوگا، سکون کیسے ہوگا؟ خدا کی قسم ہماری یہاں بچیاں ہیں گھر پہ، ہماری یہاں بچیاں ہیں گھر پہ، کبھی ان کے ناخن دیکھے ہیں، کبھی ان کے ناخن دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں، ان ناخنوں سے وہ ہنڈیاں پکاتی ہیں، ان ناخنوں سے وہ گھر کا کام کرتی ہیں، ان ناخنوں سے وہ کپڑے دھوتی ہیں۔ میرے بھائی دوستو، خدا کی قسم ہماری بیٹی ہوتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ہم لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے بال ان کے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نو پالش لگی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ان بات پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ علماء لوگ کیا کہتے ہیں؟ علماء لوگوں سے کبھی سنا ہے بچیوں کے بارے، اپنے بیویوں کے بارے میں کبھی سنا ہے اس بات کو کہ بچی جو ہے اس کے کس طرح گھر میں رہنا چاہیے، یا ماں بہن ہے اس کو کس طرح گھر میں رہنا چاہیے؟ ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نو پالش لگی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے،
کوئی مسئلہ نہیں۔ موبائل ہاتھ میں ہے، والد صاحب ادھر سے آواز دیتے ہیں بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو، آگے سے وہ جواب دیتی ہے چلو ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، گل گئی بات گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پھر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں پہ، اپنی فیملیوں پہ دھیان نہیں دیتے۔ دھیان دینا چاہیے اس بات پہ، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کا ہم سے امتحان لیا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا ہے، آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ آج وہ لوگ ہیں خدا کی قسم جن کی وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں گھر میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں، وہ کیا بناتی ہیں، کیا کرتی ہیں، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کے دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم اس بات کو سوچتے ہیں ہم تو تباہ برباد ہو گئے، ہم جائیں تو جائیں کدھر، کریں تو کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتا ہے کہ آپ کا گھر کا معاشرہ خراب ہو گیا، اس کو درست کرو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم لوگوں کو چاہیے ہم خود بھی نمازی بنیں، اللہ والے بنیں، اور اللہ ہم کو نماز پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم دین کا سکون پیسہ نہیں ہے، دین کا سکون ہے نماز ہے۔ خدا کی قسم صبح نماز پڑھو، سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ رات کو نماز پڑھ کے سو، آپ کی ساری رات عبادت میں گزرے گی۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں اس بات کو کہ ہم قربانی کریں، بے شک قربانی کریں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی وہ بندہ کرے کہ جو گھر میں ٹھیک ہے، ایسے نہ ہو ماں باپ ناراض ہیں، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے تو وہ قربانی کرے۔ میرے بھائیوں ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایک نمائش دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے بات نہیں ہے، قربانی کرو لیکن قربانی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، وہ مد نظر ذہن میں رکھ کے پھر قربانی کرو کہ آیا ہم قربانی تو کرتے ہیں، ہمارے گھر کا جو معاشرہ ہے وہ کیا ہے۔ ہم لوگ کام کے لیے باہر جاتے ہیں، یا انگلینڈ یا کراچی یا لاہور، جدھر بھی ہم جاتے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری فیملی اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے ہماری فیملی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ خدا کی قسم بیوی گاؤں میں ہے، میاں پردیس میں ہیں، بیوی گاؤں میں ہے، میاں پردیس میں ہے۔ خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ تو گھر میں سکون میں ہے، یہ پیسے اچھے کما رہا ہے، یہ تو خوشحال ہے، اس کے گھر میں خوشحالی ہے۔ خدا کی قسم کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں بنا کے میاں کو کہتے ہیں آپ کی بیوی ایسے ہے، آپ کی بیٹی ایسے ہے، آپ کی بہن ایسے ہیں۔ خدا کی قسم نوبت اتنے تک آ جاتی ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو ایسے کام نہ کرو جس پہ آپ کا گھر برباد ہو جائے۔ خدا کی قسم اپنی بیوی، ایک بندہ حج کرتا ہے، ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، ایک بندہ حج کرتا ہے، ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر میاں بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔
میاں بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. آج ہم سوچیں ہم میاں بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں یا ہمارے والدین ہیں ان کے بھی کوئی حقوق ہے. خدا کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا استقبال کیسے کرنا چاہیے, بیوی کا استقبال کیسے کرنا چاہیے, اپنی ماں کا استقبال کیسے کرنا چاہیے, اپنے بچوں سے کیسے پیش آنا چاہیے, اپنی بیٹیوں سے کیسے پیش آنا چاہیے. خدا کی قسم ان باتوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو, اگرچہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگا, اس کو لائک بھی کرنا, اس کو سبسکرائب بھی کرنا. ایک بندہ ہوتا ہے, خدا کی قسم, ایک شادی ہو گئی, 2 شادی ہو گئی, 3 شادیاں ہو گئیں, 4 شادیاں ہو گئیں. میرے بھائیو دوستو, شادی کرنا مانا نہیں ہے. ایک بندہ کہے گا میں نے 2 شادیاں کی ہیں, میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے, بہت بڑا تیر مارا ہے. خدا کی قسم ایک بیوی کا حق پورا کرنا اوکھا ہے. اگرچہ آپ کی 2 بیویاں ہیں, آپ کو چاہیے آپ کی 2 بیویاں ہیں تو ان کا جو ہے پورا حق ادا کریں. ایسے نہ ہو ایک بیوی جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے, پیاسی مر رہی ہے, اور دوسری بیوی جو ہے اس کو آپ خوشحال رکھتے ہیں, اس کو کھانا بھی دیتے ہیں, لانا بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. پھر اس بات کو سوچتے ہیں ہم تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. خدا کی قسم ایسے نہیں ہوگا. اگرچہ آپ کی 2 بیویاں ہیں تو آپ ان دونوں بیویوں کا حق ادا کرو گے. اگرچہ 3 بیویاں ہیں تو آپ کو 3 بیویوں کا حق ادا کرنا پڑے گا. اگرچہ 4 ہیں تو 4 کا حق ادا کرنا پڑے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ خدا کی قسم ہم لوگ اس بات کو سوچتے ہیں, ایک شادی ہو گئی, تھوڑے سے دن اس کے ساتھ گزارے, کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دوسری شادی کر لیتے ہیں. دوسری شادی کی, اس کے ساتھ تھوڑے سے دن گزارے, پھر کہتے ہیں چلو تیسری شادی کر لیتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, بات یہ نہیں ہے. شادی کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شادی کریں, مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بیویوں کا حق ہوگا وہ چاہے 1 ہو, چاہے 2 ہو, چاہے 3 ہو, چاہے 4 ہو, سب کو جتنے بھی ہو ساریوں کو پورا حق آپ کو دینا پڑے گا. تو پھر جا کے آپ کی بخشش ہوگی. اگرچہ خدا کی قسم ایک بیوی بھی آپ سے ناراض ہے, ایک بیوی بھی آپ سے ناراض ہے, آپ اس سے ظلم کرتے ہو, اس سے زیادتی کرتے ہو, دوسری 3 بیویاں ہیں ان کو خوشحال رکھتے ہو, خدا کی قسم ایسے مسئلہ نہیں چلے گا. تو میرے بھائیو دوستو, میری کال جو ہے بہت لمبی ہو گئی, تو انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں پہ پورا یقین ہے اور پورا بھروسہ ہے. آپ لوگ انشاءاللہ ہمیشہ واسطے ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے. تو ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ جو بھی کام کرو اچھائی سے کرو, جو بھی کام کرو اچھائی سے کرو, حلال رزق کمانے کی کوشش کرو, حرام سے بچو, شیطان کی باتوں میں آ کر ماں باپ کو ذلیل نہ کرو. خدا کی قسم بیویوں کو ذلیل نہ کرو. خدا کی قسم بیویوں کو ذلیل کرو گے, اپنی بیوی کو ذلیل کرو گے, خدا کی قسم تمہاری زندگی جو ہوگی وہ تباہ برباد ہو جائے گی. خدا کی قسم سارا دن ساری زندگی جو آپ کی ہوگی پچھتاؤ گے. ادھر کی زندگی تو تباہ برباد ہوئی, لیکن آگے جا کے جو ہونا ہے نا وہ آپ کے ساتھ آگے جا کے آپ کی بخشش نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو, یہ زندگی ہے, یہ چند دن کی زندگی ہے. خدا کی قسم ماں باپ کو ایسے پیار دو, ماں باپ کے ساتھ ایسے رہو کہ خدا کی قسم آپ باہر جائیں, کام واسطے جائیں, خدا کی قسم آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے انتظار میں ہوں کہ میرا بیٹا کس وقت واپس آئے گا. آپ کے ماں باپ ایسے بنو, خدا کی قسم آپ کے اپنے گھر میں ایسے بنو کہ آپ کا جو ماں باپ ہیں خدا کی قسم آپ جس وقت باہر ہوں تو وہ انتظار میں آپ کے ہوں
کہ بیٹا کب واپس آئے گا۔ خدا کی قسم بیوی سے ایسا سلوک کرو کہ آپ باہر جائیں تو بیوی آپ کا انتظار کرے کہ میاں کب آئے گا۔ ایسے نہ ہو کہ آپ گھر میں داخل ہوئیں، بیوی اپنی گھڑی دیکھ کے گھڑی پہ ٹائم نوٹ کرے، یہ کب باہر نکلے گا۔ ماں باپ انتظار میں ہو، یہ بیٹا کب باہر نکلے گا کہ ہمیں سکون مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے ہماری، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات ہی بتا رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، اپنی بیویوں سے کوئی ایسے کام نہیں کرنا کہ آپ کو ادھر بھی پریشانی ہوئے اور جس وقت دنیا سے چلے جاؤں تو آگے آپ کو اس چیز کی تکلیف ہو کہ میں نے اپنی بیوی سے ایسے کام کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو پریشان کیا یا اپنے ماں باپ کو پریشان کیا۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان دین کی چیزوں میں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی پابندی والا بندہ ہمیں بنائے اور ہم لوگوں پہ اللہ ہزاریں رحمتیں نازل فرمائے، ہم لوگوں پہ اور ہمارے گھر والوں پہ، ہمارے ماں باپ پہ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔